میرا شوہر دوسری لڑکیوں سے بہت خوش ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ کرنا اور ان کو دیکھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ میری طرف توجہ بالکل بھی نہیں کرتا تھا۔ فار ایگزامپل اگر ہمارے گھر کوئی میری دوست آ جاتی یا ویسے بھی کوئی لڑکی آ جاتی تھی تو وہ ان کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا تھا جس کی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ مجھے کہتا تھا کھانا بناؤ، چائے بناؤ، کافی لے آؤ، آج کچھ اچھا سا بنا لو۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گپے شپے مارتا تھا۔ میں کھانا پکاتی ان کے لیے اور ڈشز تیار کرتی اور ڈیکوریٹ کرتی۔ میں بہت دل میں جلتی رہتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھے پتہ تو تھا میرا شوہر ان میں انوالو ہے اور ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مجھے میرا شوہر دیکھ کے خوش نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف میری ساس اور نندیں مجھ پہ اتنا ظلم ڈھاتی تھی، وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میری نندیں مجھے دیکھ کر اتنا آپس میں ہنستی اور اتنے میرے مذاق اڑاتی تھی نا کہ میں اپنے شوہر کو اچھی نہیں لگتی۔ اور میری ساس مجھے بہت ہی ظلم کرتی تھی، مجھے 1 منٹ کے لیے سونے نہیں دیتی تھی کہ اٹھو چائے بنا دو، اٹھو جھاڑو کر لو، کھانا لے آؤ، اچھا یہ برتن دھو دو۔ حتیٰ کہ مجھے 1 منٹ بھی میری ساس مجھے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ میں کیا کروں۔ اسی طرح 2 سال ہو گئے تھے میری شادی کو، لیکن میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا کہ میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ ایک دن میں نے بیٹھے بیٹھے دل میں سوچا کہ سوشل میڈیا ایک اکاؤنٹ بنا لیتی ہوں تاکہ میں ادھر میرا دل لگا رہے گا۔ پھر جب میں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا تو ایک لڑکے سے میری اچھی دوستی ہو گئی۔ میں اسے اپنی دل کی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ میں کہتی ہوں وہ انتہا کا اچھا آدمی مجھے ملا، وہ لڑکا بہت اچھا، انتہا کا شریف۔ وہ مجھ سے بس میری باتیں سنتا تھا کہ میرے گھر والے مجھ پہ کیا ظلم کرتے ہیں، آج انہوں نے کیا کہا، کیسے کہا، اور وہ ایسی باتیں پھر اس کے بعد کرتا تھا۔ مجھے بہت ہنساتا تھا کہ میں ہنستی رہوں، میں خوش رہوں تاکہ میری کچھ پریشانی دور ہو۔ میرا اس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوتا تھا۔ میں جلدی اپنے گھر کے کام کر کے پھر سوشل میڈیا پہ اس کے ساتھ میں بات کرتی تھی۔ تو اسی طرح 1 سال ہو گیا تھا ہمیں آپس میں اس طرح بات کرتے کرتے، لیکن وہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ چاہے 1 سال ہو گیا تھا، وہ انتہا کا اچھا تھا۔ ایک دن مجھے کہتا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ پہ اتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں، آپ بہت پریشان رہتی ہیں، آپ ایک کام کرو گی؟ اگر پریشان نہ ہو، آپ مائنڈ نہ کرو تو میں بات کروں؟ تو میں نے کہا جی آپ بات کریں۔ تو کہتا ہے آپ اپنے شوہر سے خلا لے لو اور مجھ سے شادی کر لو، میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ میں بھی اب اس عذاب والی زندگی سے چھٹکارا چاہتی تھی، تو میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں نے خلا لے لی اس سے، اپنے شوہر سے، اور اپنے میکے آ گئی۔ جب میری عدت پوری ہوئی تو میں نے اسے کال کی کہ اب شادی کر لیتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا یار گھر میں نا مسئلے چل رہے ہیں تو ہم دونوں کو نا 2 مہینے ویٹ کرنا ہوگا۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم ویٹ کر لیتے ہیں۔ وہ بہت اچھا تھا نا، اس لیے میں نے کہا چل ٹھیک ہے۔ تو اس نے ایک دن مجھے کہا کہ میں اب آپ سے نا ملنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا چل ٹھیک ہے، مل لیتے ہیں۔ میں سٹی میں میرا گھر تھا میرے میکے کا، تو میں باہر نکلی، وہ ہمارے سٹی میں آ گیا اور ہم ایک ہوٹل پہ جا کے بیٹھے اور ملے، آپس میں گپ شپ کی، بہت ساری ہم نے باتیں کی۔ تو وہ دن کے بعد وہ ہر روز دوسرے دن چوتھے دن مجھے کہتا کہ اب میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں۔ میں بھی اس سے ملنے چلی جاتی کیونکہ مجھے اس پہ بہت زیادہ اعتبار تھا۔ اس طرح وہ مجھے 2 سال اس طرح ملتا رہا، ہر دوسرے دن چوتھے دن، ہر دوسرے دن چوتھے دن۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں شادی کرتے، آپ شادی کر لینا۔ جب میں نے اس کو بہت زیادہ مجبور کیا تو اس نے مجھے ایک کال کی، شام کا ٹائم تھا تقریباً 4:30 کا۔
تو میں نے کہا جی اب آپ کے گھر والے مان گئے ہیں؟ تو کہتا ہے افسوس ہے یار، گھر والے نہیں مان رہے اور گھر کے مسئلے بھی نہیں حل ہو رہے۔ تو میں نے کہا اب کیا کیا جائے؟ کہتا ہے میرے گھر والوں نے میری منگنی کر دی ہے میری کزن کے ساتھ۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جس کے لیے خلا لی ہے، کیا اس کی منگنی ہو گئی ہے؟ میں تو سوچ میں پڑ گئی۔ تو اس نے کہا ہاں بس کیا کروں، اب میری آپ سے بات نہیں ہوگی۔ اس نے یہ 2 حرف بولے، 2 لفظ بول کر اس نے کال ڈراپ کر دی۔ میرے لیے وہ دن قیامت کا دن تھا، میں بہت پریشان تھی۔ تو اس نے اس دن کے بعد نہ مجھ سے کبھی رابطہ کیا، نہ مجھے کال کی اور نہ ہی مجھے میسج کیا۔ میں بہت پریشان ہوں، انتہا پریشان۔ ایک میرے سسرال والوں کی پریشانیاں تھیں، وہ آیا میری زندگی میں تو اس نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا۔ تو مجھے کسی نے بتایا، کسی اور کے منہ سے مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنی کزن کے ساتھ پسند کی شادی کی ہے، اس کی لو میرج ہے۔ تو میں بس ایک ہی بات کہتی ہوں، وہ جہاں بھی ہے بس خوش رہے، کیونکہ اس نے مجھے کچھ لمحے خوش رکھا تھا۔ لیکن آج میں اتنی پریشان ہوں، میں ڈپریشن کی میڈیسن لیتی ہوں، میرا سر درد سے پھٹنے لگتا ہے، میرا ایک ایک پل میرا دل کرتا ہے میں ابھی خودکشی کروں، ابھی میں مر جاؤں، میں کیوں زندہ ہوں؟ لیکن میں کیا کروں، میری سانسیں میرے اپنے بس میں نہیں ہیں۔ لیکن میں اب یہ سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے ساتھ خود کیا ہے یہ اتنا بڑا ظلم، یا اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے خود اپنے ساتھ کیا ہے، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا تھا وہ اللہ پاک دیکھ رہا تھا، جو میری نند کرتی تھی، نندیں ساس، وہ اللہ پاک دیکھ رہا تھا، اللہ پاک مجھے اجر دیتا اور میرا گھر بن جاتا۔ آج میں در در پھر رہی ہوں اور اپنی زندگی ایسی ہے جیسے بہت ہی ذلیل ہوں میں، میرا دل کرتا ہے میں اب زندہ نہ رہوں۔ پلیز کوئی بھی ایسی غلطی نہ کرے جو میں نے کی ہے۔